الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، جو کوئی نماز فجر کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سینے پر رکھ کر 70 ٹائمز یا فتاح، یہ اللہ کا نام ہے، 70 ٹائمز کہہ دے گا تو اس کا دل جو گناہوں کی وجہ سے میلا ہو گیا وہ صاف و ستھرا ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت کریمہ 137۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اگر ان کا ایمان تمہاری طرح ہو جائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کو اللہ نے جو نبی بنا کر بھیجا، اس کا جو بنیادی پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے کونیکٹ کر دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی اور رسول ہوں، اور یہی دعوت لے کر جب مائگریشن کر کے آپ مدینہ پہنچے، اسی دعوت کو آپ لے کر آگے بڑھے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، ایمان لے آؤ۔ اور یہ ایمان ہی آخرت میں کامیابی کی کنجی اور کی ہے کہ جو ایماندار ہے، مومن ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، بالآخر جنت میں چلا جائے گا، اور جو کافر ہے، کفر پہ مرا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ تو ایمان ہے آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، موسٹ امپورٹنٹ ایمان ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اگر ایمان کی آسان سی ڈیفینیشن میں بتاؤں تو ایمان ہے التصدیق بکل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے اس کو مان لینا، تصدیق کر دینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں اسی دعوت کو لے کر چلتے ہیں، دو طرح کے لوگ سامنے آئے اور دونوں نے سیم سینٹینس کہا۔ ایک نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور دوسرے نے بھی کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ پہلے والے جو آمنا تھے، جنہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، یہ وہ لوگ تھے جن کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق تھے، یہ فاروق اعظم تھے، یہ عثمان غنی تھے، یہ مولا علی تھے، یہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ تھے، اور دیگر صحابہ اکرام تھے۔ یہ گروہ صحابہ اور اہل بیت ہے کہ جنہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ مگر ان کو دیکھا دیکھی مدینے میں کچھ لوگ اور بھی تھے کہ جو زبان سے کہہ دیتے تھے آمنا، ہم بھی ایمان لے کر آ گئے، سیم سینٹینس وتھ ڈفرنٹ میننگ۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب کہہ رہے ہیں تو میننگ ہے کہ یا رسول اللہ، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہم نے 100% اس کو قبول کر لیا۔ مگر جو دوسرا گروپ آف پیپل تھا، سیم سینٹینس کہتا تھا مگر میننگ ڈفرینٹ تھی، وہ میننگ کو موڈیفائی کرتے تھے، چینج کر دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت اتار دی اور کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا، یہ جو سیکنڈ گروپ آف پیپل ہے جو سیم سینٹینس کہہ رہا ہے آمنا، اگر ان کا آمنا بھی صحابہ کے آمنا کی طرح ہوگا تو ایمان والے کہلائیں گے، ہدایت والے کہلائیں گے، گائیڈڈ پیپل کہلائیں گے۔ اگر ان کا آمنا صحابہ والا نہیں ہے تو یہ گمراہ ہے، مس گائیڈڈ ہے، یہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ تو پہلا جو آمنا ہے وہ صحابہ کا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جو آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر تربیت پا کر چکے تھے، اہل بیت اعظام کا ہے۔ اور دوسرا ان منافقوں کا تھا کہ جو زبان سے کہہ دیا کرتے تھے آمنا مگر وتھ ڈفرینٹ میننگ، اندر سوچتے رہتے تھے کہ نہیں ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا ایمان تھوڑا ہی ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دوسرا گروپ آف پیپل ہے جو منافقین کا ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت پا جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایمان بھی صحابہ کے ایمان کی طرح بن جائے۔ تو صحابہ کا جو ایمان ہے، میری بات سنیے گا، صحابہ کا ایمان ایک کرائٹیریا ہے، ایک میزانی ہے، ایک ترازو ہے۔ ہم سب اس ترازو پہ اپنے ایمان کو رکھ کر چیک کر سکتے ہیں کہ اگر تو صحابہ جیسا ایمان ہے تو ہدایت پا چکے ہیں، اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں تو ہدایت نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہ جو سیکنڈ گروپ آف پیپل ہے، جو منافق ہیں، اگر ان کا ایمان بھی صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے تو ہدایت مل جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کا جو ایمان ہے، اگر ہمارا ایمان بھی ان کی طرح ہے تو ہم سچے مومن اور مسلمان، اور اگر ایمان میں کچھ گڑبڑ ہے، میننگ چینج کر دی ہے، موڈیفائی کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے کچھ قبول کیا کچھ قبول نہ کیا، کچھ ایکسیپٹ کیا کچھ ریجیکٹ کر دیا، تو پھر وہ ایمان صحابہ جیسا نہ رہا، اور جس کا ایمان صحابہ جیسا نہ ہو وہ ریجیکٹڈ ہے، اور جس کا ایمان صحابہ جیسا ہو وہ ایکسیپٹڈ ہے۔ تو ٹو کائنڈز آف ایمان ہو گئے، ایکسیپٹڈ بائی اللہ، ریجیکٹڈ بائی اللہ۔ دونوں سیم سینٹینس کہتے ہیں آمنا، وی آل آر بلیورز، مگر اللہ ایک گروپ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور دوسرے گروپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اور کہا کہ یہ اس لیے ریجیکٹڈ ہیں کہ ان کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح نہیں ہے۔ میں 3 ایگزامپلز دوں گا کہ کس طرح سے وہ جو سیکنڈ گروپ آف پیپل تھا سیم سینٹینس کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے، مگر ان کا ایمان ریجیکٹ ہوا کیونکہ صحابہ کرام کی طرح ان کا ایمان نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا ایمان کیا ہے وہ بتاتا ہوں، اور ان کے ایمان میں کیا تبدیلی تھی وہ عرض کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ جو منافق تھے وہ زبان سے آمنا کہہ کر بھی مومن نہ بن سکے، زبان سے مسلمان کہہ کر بھی اسلام قبول نہ کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں انہی کے بارے میں فرماتا ہے، یہ جو منافق گروہ تھا جنہوں نے آمنا کہا تھا مگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب یہ سیکنڈ گروپ آف پیپل جو تھا، جب ان کو کہا جاتا کہ تم اپنا ایمان بھی ان لوگوں کی طرح کر لو، جو فرسٹ گروپ آف پیپل تھا کہ تم اپنا ایمان بھی ان لوگوں کی طرح کرو، تو یہ جواب میں کہتے تھے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم بھی اسی طرح سے ایمان لے کر آئے جیسے یہ بیوقوف لے کر آئے ہیں؟ They all are idiot peoples، یہ منافق کہتے تھے صحابہ کو، یہ منافق کہہ رہے ہیں صحابہ کو کہ یہ تو بیوقوف ہے، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئے، بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئے۔ منافق تھے پہلے لوگ کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کو ابیوز کیا ہے، صحابہ اکرام کو بیڈ ورڈ کہا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، یہ جو صحابہ کو ایڈیٹ کہہ رہے ہیں، فولش پیپل کہہ رہے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہیں، میں اللہ اعلان کیے دیتا ہوں انہم هم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں، ایڈیٹ ہیں، جاہل ہیں، یہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس ٹائم میں بھی صحابہ کو برا کہنے والے تھے، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے تھے، صحابہ کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے والے تھے، اور آج بھی ہیں۔ وہ منافق تھے، آج بھی منافق ہیں، اور انہوں نے صحابہ کو برا کہا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب میں انہیں کہا کہ تم بیوقوف ہو۔ تو آج بھی جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہی مومن نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان صحابہ کی طرح نہیں منافقوں کی طرح ہے، جبھی تو صحابہ کے لیے اپنی زبانیں تان دراز کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے صحابہ اکرام کو، کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یہ یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یوں زبان کھولتے ہیں اور انتہائی گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے۔ منافقوں نے کہے تھے، آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں، دونوں سملر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا، یہ بیوقوف ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں کہ جن کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہو، جن کے دل میں صحابہ اکرام کا عناد ہو۔ تو ایک تو یہ کہ صحابہ کو برا اس وقت منافق نے کہا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 کہ اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے تو اللہ کو اتنا جلال آتا ہے، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اعلان کر دیتا ہے کہ صحابہ بیوقوف نہیں ہے، تم لوگ بیوقوف ہو۔ تو ان کو اتنا ہی کہا گیا تھا کہ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کر آ جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ
وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم زیادہ اسمارٹ پیپل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بتائے دیتا ہوں کہ اسمارٹ کون ہے، بیوقوف کون ہے. صحابہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ قوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے ہیں. یہ اہل بیت اعظام آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ لوگ ہیں. تو صحابہ اور اہل بیت اعظام یہ فولش پیپل نہیں، دے آر وائز پیپل. بیوقوف تو وہ منافق تھے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کو سب و شتم کیا اور گالیاں دی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ان کو جب کہا کہ تم اپنا ایمان صحابہ کی طرح کر لو، سمپل سا پروسیس تھا، کاپی پیسٹ کر دیتے. آج کے لینگویج میں بتا رہا ہوں، کاپی پیسٹ. صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ جیسا صحابہ کا ایمان تھا وہی کاپی کرتے اور پیسٹ کر لیتے، بخشے بخشائے جنتی ہو جاتے. مگر انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، کہا نہیں ہم زیادہ اسمارٹ ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو اللہ نے کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ جن کا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہے they all are accepted by Allah، اور جن کا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہے they all are rejected by Allah، ان کا ایمان قبول نہیں ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ میزانی ہیں، یہ ترازو ہے میرے ایمان کے لیے بھی، آپ کے ایمان کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اپنے ایمان کو چیک کرے گا، ایک کرائٹیریا پہ رکھے گا. اگر اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر ایمان صحابہ کی طرح نہیں تو اس کا ایمان ریجیکٹڈ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کی 3 باتیں لے کر آیا ہوں. 3 بات، ویسے تو بہت ساری ہے مگر چھوٹا سا مختصر وقت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو ڈیپلی دیکھیں، آپ آبزرو کریں، ان کے لائف اسٹائل دیکھیں، ان کے بلیفز دیکھیں، ان کی تھاٹس دیکھیں. یہ سب کچھ دیکھنے سے آپ کو نظر آئے گا نمبر 1 کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. فیتھ، جو میں کئی جمعوں سے بتا رہا ہوں کہ فیتھ ہوتا کیا ہے، کہ جب سینسری انفارمیشن ہمارے اگینسٹ ہو پھر بھی ہم اللہ پر بھروسہ کر جائے، اسے کہا جاتا ہے فیتھ. صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ ڈیپ دیکھیں، یہ سارے کے سارے ان کا فیتھ اتنا مضبوط تھا کہ سینسری انفارمیشن ان کے اگینسٹ ہوتی تھی مگر اللہ پہ بھروسہ کر کے چل پڑا کرتے تھے. غزوہ بدر کیا ہے؟ بیٹل آف بدر. 313 صحابہ، 313 ہے، اور سامنے جو آرمی ہے 1000 لوگ ہے. یہاں پر کھانے پینے کے وعدے، کھانا پینا نہیں ہے صحابہ کرام کے پاس، اور وہاں پر ایک ایک ٹائم میں 10 اونٹ ذبح ہو رہے تھے. ویپنز نہیں ہے، اور وہاں پر خطرناک قسم کے ویپنز ہیں. 1000 کی آرمی، 313. سینسری انفارمیشن کہتی ہے، لوجیکل اور ریشنل مائنڈ کہتا ہے کہ نہیں ہم ان سے نہیں جیت سکتے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم گئے، ہم ختم ہو گئے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے فیتھ کو چیک کر لیا. میٹنگ بلائی، صحابہ کرام بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تم کیا کہتے ہو؟ 1000 کی آرمی ہے، ہم 313 ہیں، تمہارا اوپینین کیا ہے؟ اب دیکھیں گا فیتھ کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، یقین کسے کہتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میدان بدر ہے، یہ تو میدان بدر ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو آپ کے حکم پر سمندر میں کودنے کو تیار ہے. آپ، یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہ بس آپ کہیں، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، دیٹ از انف فار اس. اللہ کا حکم ہے چاہے ہم 313 ہو یا اس سے بھی کم ہو، ہم اللہ کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. جب کوئی، 2 باتیں، جب کوئی مال دے اللہ کے نام پر تو یہ سائن ہے کہ اس کا اللہ پہ بلیو ہے. مگر نیکسٹ لیول پر ہے جب کوئی جان دے رہا ہو نا اللہ کے نام پر تو وہ نیکسٹ ٹو نیکسٹ لیول ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ ہے، اس کا بلیف نیکسٹ لیول پر ہے، فیتھ نیکسٹ لیول پر ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم فرمائے سمندر میں کودنے کو تیار ہو جائیں گے. یہ صحابہ کا فیتھ تھا. اور منافق اس طرح کا فیتھ نہیں رکھا کرتے، منافق نہیں رکھا کرتے. حدیث مبارکہ اس کروں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں توفی ابی و علیہ دین، بڑی پیاری حدیث ہے، اور صحابی کا فیتھ بتا رہا ہوں، ایمان بتا رہا ہوں کے ساتھ. آپ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے فادر کا انتقال ہو گیا اور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فادر کا غزوہ احد میں، بیٹل آف احد میں شہید ہو چکا، انتقال ہو چکا، مگر جب وہ دنیا سے گئے تو مقروض تھے، ان پہ دین تھا، قرضہ تھا، اور جو قرض دار ہے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بار بار آگے مجھے کہتے ہیں قرضہ دو قرضہ دو. تو میں نے ان قرض داروں کو کہا کہ بھئی یہ میرے کھجور کا باغ ہے، اس میں چند کھجوریں ہیں، یہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو انف نہیں ہے، ہم نے جتنا دیا تھا سارا کا سارا واپس چاہیے. اب حضرت جابر بن عبداللہ آ کر یہ پوری سٹوری بتا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر جاؤ باغ میں جاؤ
اور جتنی کھجوریں ہیں وہ توڑ کر زمین پر بچھا دو اور پھر مجھے ذرا بلا لینا. حضرت جابر عبداللہ کہتے ہیں میں گیا, میں نے کھجوریں توڑی اور ان کا ایک ڈھیر جما کر ڈھیر بنایا اور ایک جگہ پر رکھ دیا, اور اس کے بعد میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کھجوریں تھی ایک جگہ جمع کر دی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا ابا بکر و عمر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو بلا لیا اور عمر کو بلا لیا کہ تم دونوں بھی آ جاؤ. اب یہ تینوں کو دینے چل پڑے اسی کھجور کی ڈھیر کے پاس, وجلس علیہ, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس بیٹھ گئے. ودعا بالبرکہ, آقا علیہ السلام نے دعا کر دی. اب دیکھیں کچھ دکھ نہیں رہا, ریشنل اور لاجیکل مائنڈ کہے گا نتھنگ از ہیپننگ ہیئر, کیا ہے یہ تو ہاتھ اٹھا کے دعا ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام بیٹھ گئے, دعا کی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے, ابو بکر اور عمر بھی اٹھ کھڑے ہوئے. آقا علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ کو کہا اے جابر اپنے قرض داروں کو بلاتے جاؤ اور یہ کھجوریں ان کو دیتے چلے جاؤ, ایک ایک کو بلاؤ اور ہر ایک کو کھجوریں دیتے چلے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کھجوریں اٹھائی, آواز دیتا, ایک قرض دار آتا اس کا قرض اتار دیتا, دوسرے کو بلاتا اس کا قرض اتار دیتا, تیسرے کا قرض اتار دیتا, یہاں تک کہ سارے قرض داروں کا قرض اتر گیا اور میری کھجوریں ابھی بھی باقی تھی, کھجوریں فنش نہیں ہوئی. حضرت جابر کہتے ہیں یہ پورا دن میرا گزر گیا, یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. جابر کہتے ہیں میں چل پڑا, سوچا کہ مغرب کی نماز آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھوں گا. نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں گیا, فذکرت ذالک, میں نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ کھجوریں بچ بھی گئی اور سب کے قرض اتر گئے. امام بخاری کہتے ہیں فضحک رسول اللہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, چہرہ کھل اٹھا, اور اس وقت حضور علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا ائتی ابا بکر و عمر فاخبرہما, اے جابر اس بات کو چھپاؤ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نبی کی شان بیان کرتے ہو, کیوں اتنی زیادہ بیان کرتے ہو؟ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں, اے جابر جاؤ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ابو بکر کو جا کر بتاؤ, عمر کو بھی جا کر بتا دو. تو حضور یہ پسند فرماتے ہیں کہ ان کی شان کو بیان کیا جائے. ممبر و محراب سے جو مولانا لوگ بیٹھ کر صرف توحید کی بات کرتے ہیں, میں ان کو میسج دے رہا ہوں کہ توحید کا بیان کرو, مگر جب شان مصطفیٰ کی باری آئے تو دل کھول کے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا چاہیے. آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا جابر جاؤ, ابو بکر کو بتاؤ, عمر کو بتاؤ. لیکن حضور علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے اوکے جو ہوا سو ہوا, مٹی پاؤ ختم کرو. نہیں, کہا جا کر بتاؤ, ابو بکر کو جا کر بتاؤ کیا ہوا ہے, عمر کو جا کر بتاؤ کیا ہوا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا کہ ابو بکر کہاں ہے, عمر کہاں ہے. جب مجھے مل گئے میں نے ساری بات انہیں بتائی کہ آج تو بیڑا پار ہو گیا, قرض بھی اتر گیا, کھجوریں بھی پیچھے بچ گئی ہیں. اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا جملہ سنیں, بہت اہم بات بتا رہا ہوں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا لقد علمنا, ہمیں پہلے ہی پتا تھا, اذ صنع رسول اللہ ما صنع ان سیکون ذالک. حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ اگر رسول اللہ چل پڑے ہیں اور برکت کی دعا کر چکے ہیں تو جابر قرضہ بھی اتر جائے گا, پیچھے تمہاری کھجوریں بھی باقی رہ جائیں گی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے, ابو بکر اور عمر کو پہلے سے کیسے پتا تھا؟ یہ تو نیوز اباؤٹ فیوچر ہے, فیوچر کے بارے میں ابو بکر اور عمر کو کیسے پتا چل گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں, علم غیب اللہ ہی جانتا ہے, نالج آف ان سین از اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالی, غیب صرف اللہ جانتا ہے, فیوچر میں کیا ہوگا, مستقبل میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. مگر حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں, حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا. ان سیکون, سین مضارع پر آ جائے تو فیوچر کے بارے میں چلا جاتا ہے. حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا ان سیکون ذالک, ایسا ہی ہونے والا ہے, قرضہ بھی اتر جائے گا اور کھجوریں بھی بچ جائے گی. تو یہ صحابہ کا فیض تھا, ایمان تھا, یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو کہ منافقوں میں نظر نہیں آتا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ مانتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھروسہ کرنا جانتا ہے, ان کا یقین اور ایمان کا لیول بہت ہائی ہوا کرتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صرف دین سکھانے نہیں آتے بلکہ دنیا کے مسائل بھی حل کر دیا کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا ہیں, کوئی پرابلم میں آ جائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, تو حضور علیہ السلام نے جابر کو یہ کیوں نہ کہا کہ جابر میں آیا ہوں تم کو نماز سکھانے, روزہ سکھانے, حج سکھانے, تم آ گئے ہو قرضے کی باتیں کرنے. بھائی قرضہ تمہارا ہے, تمہارے باپ کا ہے, خود ہی چکاؤ. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیلپ کر دی, صحابی نے ہیلپ مانگی, استعانت طلب کی ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کی مدد کی ہے. اسی وجہ سے
صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، دنیا کے مسائل بھی حل کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آنے والے کے آخرت کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، منافقین کی عادت تھی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارش کے لیے آتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں ذکر کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ منافق کو جب کہا جائے کہ آ جاؤ رسول کے پاس اور تمہاری وہ شفاعت کریں گے، تو یہ منہ پھیرتے تھے تکبر کی وجہ سے، منہ پھیر دیا کرتے تھے، نہیں آتے تھے، یہ منافق تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا، صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ صحابہ کی عادت تھی کہ جب اپنی جانوں پر جو کوئی بھی ظلم کر بیٹھتا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا جَاءُوكَ، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول کی شفاعت کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو منافق کو جب کہا جاتا ہے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، اپنی غلطی مان لو، رسول شفاعت کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے منہ کو ایسے پھیر دیا کرتے تھے، نہیں آتے تھے۔ مگر جو صحابہ تھے، مومن تھے، ان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی، کوئی بھی غلطی ہو جائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ ایک بھی عورت تھی، صحابیہ تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے گناہ کر دیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ رسول کی بارگاہ میں آتی تھی، اللہ کا حکم تھا نا جاؤکا، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، رسول کی بارگاہ میں آؤ۔ وہ صحابیہ رسول کی بارگاہ میں آئی، ایک صحابی تھے، ان سے غلطی ہو گئی، اپنے آپ کو مسجد نبوی کا جو پلر تھا، ستون تھا، 7 ڈیز تک اپنے آپ کو باندھ کر رکھ دیا، بندھے ہوئے 7 دن تک، اور صحابہ کو کہہ رکھا تھا خبردار مجھے کوئی نہ کھولے، میں اس وقت تک بندھا رہوں گا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کر نہیں آ جاتے، میری رسیاں نہیں کھول دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 دن کے بعد آئے اور اس کی رسیاں کھولی اور خوشخبری دی کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ صحابہ نبی کے پاس آتے تھے اگر گناہ کر جائیں، اور نبی سے کنیکشن جوڑ کر اللہ سے معافی طلب کرتے تھے، مگر منافق وہ ہوتے تھے کہ جو بلاوے پر بھی نبی کی بارگاہ سے بیزار نظر آتے تھے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے نا منافقوں کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہے، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہ ہو وہ ریجیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ منافق رسول کے دربار سے دور بھاگتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے، صحابی والا ایمان رکھتا ہے، وہ نبی کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے، وہ شفاعت طلب کیا کرتا ہے۔ تیسری چیز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ان کی ایک نمایاں چیز یہ نظر آتی تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا حاجت روا مانا کرتے تھے، زندگی میں بھی، جو میں نے ذکر کیا حضرت جابر بن عبداللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ ظاہری کیا اس کے بعد بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت کیا کرتے تھے، مدد طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، قحط ہو چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی، صحابی ہیں حضرت بلال بن حارث مزنی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کہتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشان تھے لوگ، میں آقا علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پریشانی ہے، اللہ بارش نہیں برسا رہا، اللہ بارش نہیں برسا رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر رات کو جا کر سویا ہی تھا کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال، عمر کو میرا سلام کہنا، اس وقت ان کا خلافت کا زمانہ تھا، عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو خوشخبری دے دینا کہ ان قریب اللہ بارش برسا دے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ آقا علیہ السلام دنیا میں جب حیات تھے اس وقت بھی مشکل کشا ہے، اور جب پردہ فرما چکے صحابہ اکرام نبی کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور اپنی مشکلات کو عرض کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر بات ختم کرتا ہوں، آپ کے پاس حضور علیہ السلام کے منہ مبارک تھے، یہ بال مبارک آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور جب کبھی کوئی بیمار ہوتا، پورے مدینے میں یہ بات فیمس تھی، کوئی بیمار، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس کلینک میں جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا، اس وقت اگر کوئی مدینے میں بیمار ہوتا اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا، کلینک میں نہیں جاتا، وہ ام سلمہ کے پاس آتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاس میں پانی بھرتی اور آقا علیہ السلام کے منہ مبارک اس میں ڈال کر یوں نکال دیتی اور کہتی یہ پی لو، اور وہ بیمار جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک والا تبرک والا پانی پیتا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ صحابہ اکرام ہیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کے بال مبارک سے اپنی حاجتیں پوری کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یہ منافق ان کا ایمان اس لیے ریجیکٹڈ ہے کہ صحابہ کی طرح نہیں ہے، اور اگر یہ وہی ایمان لے کر آئے جو صحابہ کا ہے
تو ہدایت پا جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان میرا بھی ہے، ایمان آپ کا بھی ہے، مسلمان میں بھی ہوں، مسلمان آپ بھی ہیں، اور ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے، یا ہم صحابہ کی طرح نہیں سوچتے، بلکہ ہم میں کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی طرح ایمان رکھتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نبی کو مشکل کشا حاجت روا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد اور احمد ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام آخری صلاۃ والسلام کو مانتے ہیں کہ اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے، اور جس کا ایمان صحابہ کی طرح نہ ہو وہ ایمان ریجیکٹڈ ہے، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو وہ ایمان ایکسیپٹڈ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان وہ عطا کرے جو صحابہ کا ایمان ہے، اس پہ استقامت عطا کرے، اور اگر دنیا سے جا رہے ہوں تو صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کا جو ایمان ہے اسی ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ اللہم اجعلنا